جناب سیدہ کے خطبے میں ہے کہ وجعل الحج تشییدا للدین، اللہ نے حج کو دین کی قوت کے منوانے کے لیے بنایا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ حج کو بنایا ہے، اب اس کے متعلق کیونکہ حج کا موسم ہے، ایام ہے، تو موسم حج ہے عربی میں، البتہ موسم حج کہا جاتا ہے۔ یہ موسم سے مراد یہ اردو والا موسم نہیں ہے، یہ ویدر مراد نہیں ہے، بلکہ دا سیزن۔ اب یہ حج کے ارکان، فرسٹ تھنگ یو ڈو از عمرہ، عمرہ جا کے انسان کرتا ہے، 5 اس کے واجبات ہیں۔ اس کے بعد حج تمتع ہے، 13 واجبات ہیں، 13 واجبات ہمارے نزدیک، بھائیوں کے 11، کیونکہ وہ طواف نساء اور 2 رکعت نماز طواف نساء نہیں کرتے۔ البتہ پھر ان کے ہاں بھی تقریباً 13 ہی ہے، وہ کہتے ہیں طواف وداع یا طواف زیارت کے بعد وہ وداع کا طواف جو سنت موقدہ ہے، تو بہرحال اس کی بھی 2 رکعت نماز ہے۔ تو اب ہمارے ہاں 13 واجبات ہیں، جلیلی پیش کروں گا، حج کا درس نہیں دے رہا ہوں، صرف فلسفہ حج کو بیان کروں گا، فلسفی بیہائنڈ احکام۔ سب نماز کی جیسے ایک فلسفہ ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، اس کی ایک فلسفی ہے، روزے کا ایک فلسفہ ہے، خمس و زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، اسی طرح سے حج کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ پہلا کام جو آپ کرتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ ہے احرام باندھتے ہیں۔ You wear 2 pieces of clothing and that's called ihram. 25 things become haram upon you once you start wearing those 2 pieces of clothing. You cannot hunt, you cannot look in the mirror. You know when you can look in the mirror? As soon as you shave your head. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب ہم لوگ اپنے بال کٹواتے ہیں نا تو بال فوراً کٹوانے کے بعد ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا سر منڈواؤ اب آئینہ دیکھ سکتے ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یعنی انسان ایک مرتبہ جب سارے بال کٹوا دے تو اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھے، کئی مرتبہ انسان کو خوشی بھی آئے گی، برا بھی لگے گا، اچھا بھی لگے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب حج پہ آؤ گے تو چیزوں کو ویسا بجا لانا جیسا میں کہوں گا۔ تو جیسے انسان نے احرام باندھے، یہ دنیا کا لباس اتارا اور وہ الہی لباس پہنا۔ مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی سفید لباس، حج بھی سفید، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ سفید جو ہے نا سادگی پہ دلیل ہے، سلک بھی پہن سکتے ہیں لیکن سلک کی اجازت نہیں ہے حج میں۔ سادہ لباس پہنے تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں امیر آدمی ہوں میں سلک کا لباس پہن کے آیا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہاں کوئی امیر غریب نہیں، سب سادہ آؤ۔ میری بارگاہ میں جیسے آؤ گے آخرت میں بھی ایسے ہی آنا ہے۔ 2 دفعہ اللہ نے بلایا ہے، ایک مرتبہ حج پہ بلایا، دوسری مرتبہ قبر میں، دونوں مرتبہ 2 کپڑوں میں۔ یہ کل کائنات کا فلسفہ ہے۔ مرنے کے بعد کفن کے 3 چلے پارچے، ایک لونگ ہے جس کو تہمت یا اوپر کا حصہ، اور پھر ایک پورا کا پورا جسم ڈھانپ دیتے ہیں، قمیص اور ایک ازار اور ایک میزار۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو واجب ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہ 3 چیزیں انجام دینے کے بعد انسان کا کفن ہے، اور یہ سارا کا سارا انسان کا پوری دنیا کا نظام ہے۔ اتنا ہم جتن کرتے ہیں، آخر میں وہی کفن کے وہی ٹکڑے ہیں کہ جس میں انسان کو جانا ہے۔ جیسے اب آپ یہ دنیا کا لباس اتار دیتے ہیں، جیسے احرام میں آ گئے تو وہاں یہ نہیں پہن سکتے، وہ نہیں پہن سکتے، اب انسان ایک مرتبہ کوف سی ہونے لگتی ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا دیکھو جب میری خاطر سب کچھ چھوڑنا سیکھ لو گے تو تم آخرت کے لیے تیار ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا سے دل لگا لیتے ہیں۔ چیزوں کا ہونا بری بات نہیں ہے، چیزوں سے دل لگانا بری بات۔ گاڑی ہو، بنگلہ، سب کچھ ہو، لیکن یہ نہیں کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا۔ نہیں، انسان کا دل نہ لگ جائے۔ تھوڑا سا سنیں گے حضرات؟ تو پہلا ہے احرام، اس کے بعد ہے طواف۔ آئیں اور آنے کے بعد پھر آپ طواف کرتے ہیں۔ طواف جو ہے وہ علامت ہے محبت کی۔ جب شمع جلا دیتے ہیں نا تو پروانے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ پروانہ طواف کر کے بتا رہا ہوتا ہے مجھے شمع سے محبت ہے۔ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر کے بتاتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں آپ سمجھ میں آئے؟ جناب زینب کبریٰ جناب سید الشہداء کا طواف کیوں کر رہی تھی؟ محبت کی علامت ہے۔ اب ساری دنیا کو محبت ہے نا کہ کوئی خالق ہے، تو اس لیے ہر شے طواف میں ہے، اور سب کی سب چیزیں اینٹی کلاک وائز ہی اینٹی کلاک وائز طواف کرتی ہیں۔ سائنس بھول چکے ہیں شاید آپ، اگر آپ کو یاد ہو اب تو سورج کے گرد جو سارے کے سارے سیارے پلینٹس جو گرد چکر لگاتے ہیں وہ سارے اینٹی کلاک وائز جاتے ہیں۔
پھر سورج بھی اسٹیشنری نہیں ہے، اسٹل نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، وہ بھی گیلیکسی میں کہکشاں میں طواف کر رہا ہے، اور سارا نظام شمسی طواف کر رہا ہے، اور سارے اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں. بھئی 1400 سال پہلے وہ محمد جن کا کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے اس وقت بتایا طواف ایسے کرنا. کون کہتا وہ سائنس نہیں جانتے تھے؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. تو اب ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ طواف کیوں ہے؟ کہا کہ ہر شے عشق الہی میں دیوانی ہو چکی ہے، اس لیے کائنات طواف کرتی جا رہی ہے. یہ ساری کائنات طواف میں، مجھے نہیں پتا لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یہ ساری کائنات طواف کر رہی ہے. حضرات گرامی، علامت ہے کہ یہ مخلوق بتا رہی ہے کوئی خالق ہے. ہر شے طواف میں، سرکمبلیشن میں طواف کر لیتے ہیں آپ، اور وہ بھی کتنے؟ 7 چکر لگاتے ہیں. You go around Kaaba 7 times. Why 7? خانہ کعبہ کے چکر 7، سائی 7، اس کے بعد پھر جمرات کو کنکریاں ماریں گے 7، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سورہ فاتحہ کی آیات 7، ایام ہفتہ 7، 7 سماوات 7 آسمان. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے دن کے جو ہفتے کے دن بنائے ہیں نا، وہ بھی 7 بنائے ہیں، یعنی جب بھی تم دیکھو گے تو تمہاری زندگی 7 کے گرد گھوم رہی ہے، اور 7 کو دہراؤ تو 14 بنتے ہیں. تو جانے گرامی، یہ سارا نظام جو ہے وہ یہ 7 کا ہے. میں بہت جلدی چل رہا ہوں کیونکہ یہ پورا خلاصہ کرنا آسان نہیں. چلیں گے میرے ساتھ؟ تو ابھی حج میں بھی جائیں گے تو آپ وہاں طواف کے فوراً بعد 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے. وہ کہاں پہ پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم. کیوں؟ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس نماز کو یاد کریں. بعض افراد کی عبادات ہمیشہ یاد رکھنے لائق ہوتی ہیں. کبھی کوئی چھری رکھ دے تو یاد رکھی جائے، کبھی کوئی نماز پڑھ دے تو یاد رکھی جائے، کبھی کوئی سائی کر دے تو بات یاد رکھی جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حج ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی یاد. عاشورہ اور اربعین ہے فخر ہاجرہ کی یاد، فخر ابراہیم کی یاد، فخر اسماعیل کی یاد. اب اسی طرح سے اتنی ہی محبت کے ساتھ ان افعال کو انجام دیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو حسین نے کیا قربان کیا. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. بسم اللہ. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کبھی سوچیں گے کہ بھی 3 ملین افراد ہیں سال حج پہ، 3.4 ایسے کچھ بتایا جا رہا ہے ملین افراد ہیں، اور جب 40 آئے گا تو 20 ملین افراد جائیں گے. یہ آپ کبھی یہ کوئی نہ سوچے کہ اللہ کے گھر کا میں معاذ اللہ تقابل کر رہا ہوں کربلا سے اور میں اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں. نہیں، حج ہے یاد جناب ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی. اللہ نے وعدہ کیا ہے جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی بڑی یاد ہوگی. اب جناب ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی یاد جتنی بڑی تھی اتنے ملین افراد وہاں، اور جتنی بڑی قربانی جناب سید الشہداء کی تھی، جناب زینب کبریٰ کی تھی، جناب عباس و جناب اکبر علیہ السلام کی تھی، تو اتنی یادگار وہاں. تو عزیزان گرامی، یہ کربلا کا سہارا لے کے آج تک حج باقی ہے. اس لیے وہاں پہ جب آزادی ملی ہے کربلا میں مجمع زیادہ نظر آیا. مجھے نہیں معلوم لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ ہی نہیں چل رہے ہیں. عزیزان گرامی، جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو تو پھر سائی کرتے ہیں. سائی کا بھی فاصلہ کافی زیادہ ہے، صفا سے مروہ، صفا سے آتے ہیں مروہ، مروہ پہ صفا، اور پھر آخر میں شروع صفا پہ کرتے ہیں، مروہ پہ اینڈ. 2 چکر لگائیں تو ایک نہیں، وہ یعنی ایک دفعہ جب آپ واک کریں گے تو وہ 1 چکر ہوگا. عزیزان گرامی، 7 چکر مکمل کیے، اس کے بعد پھر آپ حل کر لیتے ہیں، تقصیر کر لیتے ہیں. سن لیے گا ذرا غور سے. 7 چکر ہیں آپ نے سائی کے کرنے ہیں. کیوں؟ کہ صفا سے مروہ میں، اب انگلش میں کہتے ہیں مراش، اردو میں کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے سراب. جب دور سے صحرا میں دیکھتے ہیں نا تو ہیٹ اور جو آپ کو اٹھ رہی ہوتی ہے وہ تپش، تو وہ لگتا ہے یہ پانی ہے. تو جناب ہاجرہ دور سے جب دیکھتی تھی تو پانی نظر آتا تھا تو دوڑ کے اس طرف جاتی، پھر اس طرف آتی. توجہ ہو، وہ سراب تھا، مراش تھا، انگلش میں کہتے ہیں مراش. اب وہ عزیزان گرامی جناب ہاجرہ پانی نہیں تھا، صرف پانی لگ رہا تھا. لیکن جناب ہاجرہ ایک نبی زادے کی محبت میں، جناب اسماعیل کی محبت میں صفا سے مروہ کے درمیان چلتی رہیں
اور پتا تھا پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے، لیکن پھر بھی جا رہی ہیں. اللہ نے کہا ہاجرہ آپ کا یہ چلنا مجھے اتنا پسند آیا، میں اپنے حج میں اسے واجب قرار دوں گا. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا یہ 40 کے اتنی بڑی مارچ کیوں ہے؟ کیونکہ فخر ہاجرہ نے چل کے بتایا تھا کہ یہاں کسی حسین ابن علی کی آمد ہے. ان کی شہادت پہ فخر ہاجرہ نے چل کے بتایا، اس لیے 40 پہ اتنا ہجوم ہے. میں جانتا ہوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے پیش کرنا میں اگلے مرحلے